نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ ہفتے اسراف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. یہ بندوں کی وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں پسند نہیں فرماتے، ان میں ایک صفت اسراف. اور یہ اسراف کی عادت کی وجہ سے انسان کی اپنی ذاتی انفرادی زندگی پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور معاشرے پر کتنے برے اثرات اس کے پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کی معیشت اس کی وجہ سے کس قدر تباہ خراب اور بدحال ہوتی ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کی تھی. بات میں کچھ تشنگی رہ گئی جس کی وجہ سے کچھ سوالات اس بارے میں زیادہ ہوئے. ان کی کچھ تفصیل آج انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بڑا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو دنیا میں معیشت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے الگ الگ مراتب اور الگ الگ مقامات دیے ہیں، اور انسانوں کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی مختلف درجات پر بازار میں دنیا میں موجود ہیں. تو ہر انسان اپنے جو وسائل ہیں ان کے اعتبار سے بہتر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ گزارا تو کم درجے کی چیز سے بھی ہو جاتا. تو کیا پھر بہتر درجے کی چیز لینا ہی اسراف ہے جب کم درجے کی چیز سے انسان کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ یہاں تھوڑا سا یہ تفصیل سمجھ لیں. اسراف کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. وہ حد سے تجاوز کرنا خواہ عمل میں ہو خواہ مال میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، اللہ رب العزت کے ہاں برا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ انسان جو عبادت کرتا ہے، جو اعمال عبادت کے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ سارے اعمال ہی پسندیدہ ہیں، سارے اعمال محبوب ہیں، اور انسان اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کرتا ہے. دنیا میں آیا ہی پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ عبادت کرے، مقصد تخلیق ہی یہی. لیکن عبادت میں اسراف سے بھی روکا گیا. اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. جیسے آپ دیکھیے وضو ہے، نماز کی چابی ہے، طہارت کنجی ہے نماز کی، اس کے بغیر انسان نماز جیسی عام عبادت ادا نہیں کر سکتا. اب وضو کے اندر ایک حکم یہ ہے کہ اسباغ کرو، اور اس کی فضیلت آئی احادیث کے اندر، باقاعدہ یہ اصطلاح قائم کی گئی کہ اسباغ فی الوضو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے کہ انسان جو وضو کے اعضاء ہیں جن کا دھونا صاف کرنا وضو میں لازم کیا گیا یا سنت قرار دیا گیا، اچھی طرح ان کو صاف کرے، اچھی طرح، ایسے سرسری وضو نہ کرے. ایک طرف حکم یہ ہے، اور دوسری طرف سختی سے منع کیا گیا کہ وضو کے اندر اسراف مت کرو. اور میں کہ شیطان کا عمل ہے، انسان کو اکساتا ہے اس چیز پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام بھی بتایا، میں اس کا نام ولہان ہے،
جو وضو کے وقت میں انسان پر مسلط ہوتا ہے اسے پانی ضائع کرنے پر اکساتا ہے کہ تم ہاتھ دھو رہے ہو تو دھوتے چلے جاؤ، کلیاں کرے سے بعض لوگوں نے آپ دیکھا ان کو وہم کا مرض سا ہو جاتا ہے تو وہ بار بار وضو کے اعضاء کو دھوتے رہتے اور زیادہ اس پہ ہو کرتے، سخت منع فرمایا۔ حالانکہ دیکھیں عبادت، فرمایا کہ تم جاری نہر پر جو دریا بہ رہا ہے اس پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی اسراف سے بچو۔ حالانکہ جاری پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے باوجود فرمایا کہ انسان کی عادت یہ رہے کہ اس کو ہر عمل میں، حتیٰ کہ وہ عبادت بھی ہے نا تو اس میں بھی اقتصاد اور میانہ روی کو اختیار کرنا، ضرورت سے جائز حد سے تجاوز کر کے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کی تعریف کی، وہ آئی ہوئی تھی تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسی عورت ہے جو راتوں کو سوتی نہیں ہے، دن میں روزہ رکھتی، ہمیشہ اس کی یہ عادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں فرمائی کہ بہت اچھی، یا ان کی تحسین نہیں فرمائی کہ بہت اچھا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعمال میں وہ درجہ اختیار کرو ما تطیقون، جس کو ہمیشہ نبھانے کی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہے۔ میں اللہ کے ہاں انسان کا سب سے بہتر عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ محدود ہے، تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے کہ لوگ اس عمل پر اس کی تعریف کرتے ہوں کہ فلاں آدمی اتنے نوافل پڑھتا ہے، فلاں آدمی اتنے روزے رکھتا ہے، ایسا نہیں، لیکن جو کرتا ہے تھوڑا سا ہی کرتا ہے بے شک، لیکن دوام کے ساتھ کرتا ہے، مداومت کے ساتھ کرتا ہے، اور اتنی مقدار میں کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کو نبھا سکے، ساری زندگی اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ نبھا کر سکے اس عمل کے ساتھ۔ اور میں پسندیدہ عمل ہوں، اور ساتھ یہ بات فرمائی دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق رکھا ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے کہ تم اسے آرام دو، تمہارا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب تمہارے جسم کے حقوق میں سے، تو انسان اگر اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے جسم کے ان حقوق کو پامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں، تو اس عمل پر اس کی تعریف نہیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کہ حد سے تجاوز نیک اعمال میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، نیک اعمال میں۔ تو جہاں دنیا کا معاملہ ہے، جہاں مال کا معاملہ ہے، جہاں معاملات کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز اس میں کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے دیکھیں جن جن چیزوں میں بھی انسان سے اسراف کا احتمال تھا، امکان تھا کہ وہ ان چیزوں میں حد سے تجاوز کرے گا، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور ہر ایک کے ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کیا یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اب یہ جو آیت ہے دیکھیے پہلی جو پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرآن و حدیث میں کتنی تاکید ہے اس عمل کی، صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی اتنی زیادہ تاکید قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں، اور ان کو پورا نہ کرنے پر سخت قسم کی وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحم یعنی رشتہ داری، اس کو میں نے نام اپنے نام سے کاٹ کے دیا، جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میں بھی اسے کاٹ کے رکھ دوں، اتنی سخت بات۔ لیکن اسی کے ساتھ دیکھیے یہ ایک حکم ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، ساتھ ہی کیا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ لیکن یہ حق ادا کرنے میں تم مال کو اڑاؤ، ضائع کرو اور فضول صرف کرو، اللہ رب العزت اس پر کیا فرما رہے، یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول مال اڑانے والے لوگ اگرچہ ان جائز حقوق کی خاطر وہ جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے یہ مال، ان کو خوش کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے یہ مال، لیکن اس میں بھی تم نے اگر مال اڑایا، ضائع کیا، تو تم اللہ کے بندے نہیں رہو گے، شیطان کے بھائی ہو جاؤ گے۔ اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب دیکھیے بات کیا اللہ رب العزت دیے، اس دونوں چیزوں کو ساتھ جمع کیوں فرمائے؟ یہ حکم ویسے بھی دیا جا سکتا تھا کہ اسراف نہ کرو، فضول مال نہ اڑاؤ، اس لیے کہ فضول مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے، لیکن وہ جو ایک اساسی اور بنیادی وجہ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ذکر فرمایا کہ انسان کا بہت سا مال محض اس مقصد پر فضول اڑتا ہے کہ رشتہ دار خوش ہو جائیں۔ ایک تو رشتہ داروں کا رشتہ داری کا ایک واجب حق ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا
کہ جن جن کا نفقہ، جن جن کا خرچہ انسان کے ذمے ہے وہ واجب ہے رشتہ داریوں میں، اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ جن کے حقوق واجبہ نہیں ہے، حسن سلوک کرنا، اچھائی سے پیش آنا، ہمیشہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا، قطع تعلق نہ کرنا، یہ سب چیزیں ایک عمومی واجبات میں سے ہیں۔ لیکن اس چیز کی وجہ سے رشتہ داری اس کی بنیاد پہ کتنی فضول رسومات نے جنم لیا۔ آپ شادیوں میں دیکھ لیں، آپ میتوں پر دیکھ لیں، آپ ویسے انسانوں کی جو دنیاوی تقریبات ہیں ان پر دیکھ لیں، تو اتنا زیادہ مال، اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمتیں فضول اس چیز پر انسان ضائع کرتا ہے، اڑاتا ہے۔ مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ کوئی حق واجب نہیں، یہ رشتہ دار خوش ہو جائیں، یہ رشتہ داروں میں نام ہو جائے۔ آپ مسلمانوں کی شادی دیکھ لیجئے، جو خود شادی اصل جو عمل ہے اس پر انسان کا کتنا مال خرچ ہوتا ہے، اور باقی ان فضولیات پر کتنا مال خرچ ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو میں کہ زیادہ تر جو تم اسراف کرو گے مال کے اندر، اور زیادہ تر جو تمہارا مال ایسے ہی میتوں پر آپ دیکھ لیں گے، میت تک ایک غم والا گھر ہے، بجائے حکم یہ تھا کہ میت والے گھر میں کھانا نہ پکے، دوسرے مسلمان ان کی کفالت کرے 3 دن تک۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو میت پڑی ہوتی ہے اس کا غم کم ہوتا ہے رشتہ داروں کو، کہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، والد چلا گیا ہے فلاں، اس چیز کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ اب یہ جو 8-10 دن 15 دن یا مجمع لگا رہے گا ان کا پیٹ کیسے بھرنا ہے، اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے زیادہ اخراجات اس چیز کے اس پہ لازم فرمائے، اور اس کو رشتہ داری کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو رشتہ داروں میں سے بہت سے لوگ یہ تانا دیتے ہوئے چلے جائیں گے یہاں سے کہ انہوں نے رشتہ داری کا خیال نہیں کیا۔ اب انسان اس فضول پر اپنا مال اڑائے، فضول پر۔ تو میں تم کوئی نیک کام نہیں کر رہے، تم کوئی صلہ رحمی نہیں کر رہے، تم اللہ کو ویسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کرنا اللہ کو کتنا راضی کرنے والا کام ہے، لیکن یہاں تم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، تم شیطان کے بھائی بن رہے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شادیوں پر دیکھ لیں زیادہ تر کام ہی۔ اور پھر جو اب انسان کا مال کسی ناجائز کام پر خرچ ہوتا ہے، اسراف جس کی مذمت ہے، یہ کس چیز میں ہے؟ جائز کام میں بھی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا، اس کو اسراف کہہ کر اس کی مذمت کی گئی۔ وہ خرچ کرنے میں، وہ کھانے پینے میں، وہ عبادت میں، کسی چیز میں، تو اگر وہ ناجائز پر چلا گیا معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، تو وہ کتنا بڑا وبال ہے۔ انسان کو ہٹنا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا پاؤں نہیں ہلنا جب تک اللہ رب العزت کو اس چیز کا حساب نہیں پیش کرے گا کہ من این کسبہ، اس مال کو کہاں سے کمایا، وہ این انفقہ، اور خرچ کہاں پر کیا۔ آپ بتائیے کوئی بندہ ہے جو یہ جرات کر سکے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہے کہ میں نے کھچروں پر مال لٹایا تھا، اس پر میں نے خرچ کیا تھا، اللہ رب العزت کو اس چیز کا حساب دیتے۔ میں نے ڈھول پیٹنے والے کے اوپر جو ہے وہ نوٹوں کی گڈیاں نچھاور کی تھی، میں نے ناچتی ہوئی عورتوں پر اپنا مال ڈالا تھا، میں نے سڑکوں پر اس طریقے سے مال لٹایا تھا اور لوگوں نے اس کو لوٹا دیا۔ کوئی انسان ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اپنے حساب میں یہ بات پیش کرتے ہیں؟ لیکن کتنا زیادہ مال جاتا ہے لوگ۔ اور دیکھیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں کی، یہ جو مال کو اس طریقے سے لٹاتے ہیں لوگوں کہ انسانوں کو جانور بناتے ہیں، انسانوں کے بچوں کہ وہ اپنا رزق زمین سے اٹھائیں اور چنیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی عزت عطا فرمائی، اس کا کھانا پینا ہر چیز اللہ رب العزت نے جانوروں سے اس کا فرق رکھا۔ کہ انسان کسی چیز پر منہ ڈال کر، منہ مار کے اس کو نہیں کھاتا، اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے ہاتھ دیے، کسی جانور کا یہ انداز نہیں، منہ مار کے کھاتے جانور۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس چیز پر ممتاز بنایا، اس کے رزق، اس تک رزق پہنچنے کا اللہ رب العزت نے ایک باعزت طریقہ مقرر فرمایا۔ آپ لوگوں کے بچوں کو، آپ کے اپنے بچے کسی کے اس طرح اٹھا رہے ہوں اور مال اس طرح سڑکوں پر لوٹ رہے ہو، اس کو اچھا لگتا ہے ان بچوں کو کہ نہیں اچھے بچے یہ کام نہیں کرتے، یہ دوسرے جانوروں کے بچے ہیں جن پر یہ مال لوٹاتے۔ کتنی تذلیل ہے انسانیت کی، یاد رکھ، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن بڑے فخر کی بات ہے کہ فلاں نے اپنی شادی پہ اتنا مال لٹایا، اتنا مال لٹایا، اتنا مال لٹایا۔ کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے چیز۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تمہیں، یہ رشتہ داروں میں نام رکھنے کی فکر کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میت پر کھلایا کچھ نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ شادی پر لٹایا کچھ نہیں، اور یہ نہ کرے اس لیے یہ مال خرچ کرو، میں تم کرو گے اس چیز کی بنیاد پہ کہ تم رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہو،
لیکن تم شیطان کے بھائی ہو جاؤ۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، تو جو شیطان کا بھائی بنے گا اللہ رب العزت کا نافرمان ہونے میں، اللہ کا باغی ہونے میں، وہ شیطان جیسا ہو۔ ایک اسراف کی ایک بدترین شکل یہ جو یہ سوال ہے کہ انسان اچھی چیز لیتا ہے، اچھی چیز خریدتا ہے، قیمتی چیز حاصل کرتا ہے۔ اب یہ ہر انسان کے اپنے مقصد پر ہے اور نیت پر ہے، اور اس چیز پر ہے کہ آپ جو زائد قیمت ادا کر رہے ہیں وہ کس چیز کی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو زیادہ مال دیا تو وہ اچھا کپڑا لیتا ہے، کم درجے کا کپڑا نہیں لیتا، اچھی گھڑی لیتا ہے، کم درجے کی گھڑی نہیں لیتا، اچھا چشمہ پہنتا ہے، جو بھی چیز اس کی ضرورت کی ہے، جوتا وہ اچھا لے گا۔ جس انسان کے پاس کم ہے وہ کم درجے کی لے گا۔ تو پہلے تو یہ اگر ایک انسان اپنے اسباب کے مطابق چیز خریدے، اسراف کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی حرص کرنا جو انسان کے اسباب کے دائرے سے اوپر ہے، جو اس کے پاس موجود ہے لیکن کہ وہی لینی، اب اس کے لیے قرض اٹھائے، اب اس کے لیے جو ہے وہ ناجائز کوئی ذریعہ اختیار کرے، کچھ کرے، گناہ میں پڑے، یا اگر کچھ بھی نہ کرے تو کم از کم بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایسا سوچنے سے، دیکھنے سے دل سے شکر تو رخصت ہو ہی جاتا ہے انسان کہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں کہ مجھے کم میں کیوں رکھ۔ تو اول تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ انسان جو چیز حاصل کر رہا ہے یہ اپنے اسباب کے تحت حاصل کر رہا ہے یا نہیں۔ پہلی چیز یہ شرطیں گنتے جائیں، خود ہی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زائد قیمت ادا کی جا رہی ہے، ایک چیز سستی ہے اور ایک چیز مہنگی ہے، یہ جو اوپر کی قیمت ادا کی جا رہی ہے یہ اس چیز کے اندر موجود کسی وصف کی ہے یا ویسے صرف نام کی ہے؟ یہ بات پچھلی دفعہ عرض کی۔ دیکھیے چیز کی جو قیمت، ایک کپڑا ہے کم درجے کا، ایک کپڑا ہے اعلیٰ درجے کا، تو جو قیمت کا فرق ہے یہ اگر اس چیز کی کوالٹی کے فرق کی وجہ سے اور اس کے جو مال ہے، جو مٹیریل استعمال ہو اس کے فرق کی وجہ سے تو ٹھیک ہے۔ یا آپ مطلب ایک جو ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس موبائل فون ہے، آج کل عام درجے کی چیز ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بازار میں دوسرا موبائل آیا اور فوراً جو ہے وہ اپنا جو پرانا موبائل ہے وہ برا لگنا شروع ہو گیا فوراً کہ اس سے آگے کی چیز آ گئی۔ اب وہ حاصل کرنا ہے، وہ لینا ہے، اگرچہ اپنے اسباب کے تحت لینا ہے، لیکن آپ یہ جو زائد قیمت ادا کریں گے اس کو چھوڑ کے اوپر کی چیز لیں گے، یہ اس کے اندر موجود کسی وصف کی وجہ سے لیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے، یہ ویسے ہی کہ وہ پچھلا چھوڑ کے نیا لینا ہے۔ تو اگر تو کسی وصف کی وجہ سے وہ ایک انسان گاڑی تبدیل کرتا ہے، اگلی اس سے اوپر گاڑی لیتا ہے، اس کی کسی وصف کی قیمت ادا کرتا ہے، کپڑا لیتا ہے، گھڑی لیتا ہے، موبائل، اپنی ضرورت کی کوئی چیز لیتا ہے، اس کی جو اوپر کی زائد قیمت ادا کرتا ہے، بڑی قیمت ادا کرتا ہے، اس میں موجود کسی خاصیت کی وجہ سے ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف اس ٹیگ کی، اس نام کی قیمت ہے کہ بس اس کے پاس فلاں نام کی چیز ہے، یہ پھر برا، یہ اسراف ہے، کیونکہ فضول ہے۔ اس کا اس چیز سے کوئی زائد جو پیسہ ادا کیا جا رہا ہے، جو زائد مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا اس چیز سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے استعمال سے کوئی تعلق نہیں، صرف اس کا تعلق ایک نام سے، ریاض سے، دکھلاوے سے ہے کہ اس کے پاس بس فلاں چیز ہے، تو یہ برا ہوگا، غلط ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز استعمال میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر حرص، جسے اکثار کی حرص کہتے ہیں کہ بس اس کے پاس چیزیں زیادہ ہوں، بہت زیادہ ہوں۔ ایک انسان کپڑے جمع کر رہا ہے، اس کو ایک اس چیز کا شوق ہے، تو اس کی ضرورت سے بہت زائد کپڑے اس کے پاس ہیں اور ایسے پڑے ہوئے کہ کبھی اس کے اپنے استعمال میں بھی نہیں آتے، کوئی اس کا نمبر نہیں آتا ان چیزوں میں۔ کسی انسان کو جوتے جمع کرنے کا پاگل پن سوار ہے، کسی کو گاڑیاں جمع کرنے کا پاگل پن سوار ہے، کسی کو کچھ تو چیزیں جمع کر رہا ہے، بہت زیادہ جمع اور وہ اس کے کام میں نہیں آ رہی، بس کہیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسی چیز پر مال صرف کرنا، خرچ کرنا جو استعمال میں نہیں ہے، اس کا کوئی تجارتی مقصد بھی نہیں۔ اور ایک انسان ایسی چیز لے کے رکھ لیتا ہے نا جو بک جاتی ہے بعد میں، اس نیت سے رکھتا ہے کہ کسی وقت میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، حاجت ہوئی تو یہ چیز بیچ دوں گا، رکھ لوں گا، تو وہ تو کام کے لیے لی نا۔ لیکن ویسے ہی بس اکثار کے لیے کہ بس 100 گھڑیاں ہیں، 200 جوتے ہیں، اور ایسی گاڑیاں بس کھڑی ہوئی ہیں، گندی ہو رہی ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہے وہ کپڑوں کے اسی طرح ڈھیر لگے ہوئے، نمبر نہیں آتا، استعمال کی باری نہیں آتی، جہاں نظر آئے تو بس دماغ میں ایک وہ ہے کہ میرے پاس یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے تو اس کو اٹھائیں۔
یہ اسراف۔ اب ہر انسان اس جو ہے وہ اصول پر اپنے کسی پر ویسے دیکھ کے کہ بھئی وہ زیادہ مال خرچ کر رہا ہے تو کوئی اسراف کا حکم نہیں لگا سکتا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں کہ آپ لگا دیں، لیکن انسان کو خود یہ سوچنے کی چیز ہے کہ وہ جو چیز حاصل کر رہا ہے اپنے اسباب کے جائز اسباب، حلال اسباب کے تحت حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جو اس کی زائد قیمت ادا کر رہا ہے وہ اس کے وصف اور ضرورت کے کام کی قیمت ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے استعمال میں ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت جو چیز ضرورت سے زائد دے انسان کو، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اسے اپنی ملکیت سے نکال کے اللہ کی دوسری مخلوق کے کام میں لے آئے، جسے صدقہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ مال میں جو حصہ اپنی لازم ضروریات سے زائد لگ رہا ہے اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کو دوسروں کے کام میں لگا دے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے استعمال کی نعمتیں اور چیزیں عطا فرمائی ہیں، جب یہ پتہ چلے کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہو رہی ہیں تو ان میں جو اچھی حالت میں ہو وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے اور جو ہے اس کو صدقہ کر دے تاکہ آخرت کے کام آ جائے، اور ایک چیز پڑی نہ رہے۔ صرف جو چیز بنی ہے دنیا میں اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں۔ اس کا فائدہ اس طریقے سے روک کے رکھ دینا یہ خود اس چیز پر بھی ظلم ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے بنی اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کے بندوں پر اس کو سرو کر دے تو اجر کا اجر بن جائے گا۔ اپنے پاس بڑھانے کی ہرس نہ رکھے انسان کے بہت۔ اور دیکھو بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز اپنی ملکیت سے نکالتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نکل جائے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ثواب کمانے کا اور اس کو بھی اپنے لیے فائدہ مند بنانے کا ذریعہ بنایا کہ ضرورت سے زائد ہے لیکن انسان یہ چاہتا نہیں کہ یہ میری ملکیت سے نکلے، میری اس میں رہے۔ تو صدقہ کی شریعت میں ایک قسم ہے جسے منحہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے استعمال کے لیے کسی کو دے دیں۔ ویسی چیزیں جو استعمال سے خراب نہیں ہوتی، اور ایسے کپڑا ہے وہ تو کسی کا پہنا ہوا انسان واپس لے کے نہیں پہن سکتا، تو اس کا صدقہ تو یہ کہ وہ دے ہی دے کسی کو۔ لیکن ایسی چیزیں ہیں جو استعمال سے خراب نہیں ہوتی، دوبارہ ان کو خود استعمال کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے کہ منحہ کرے، دے دے کہ بلا دو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں اور پھر اس کو واپس لوٹا دیں، اس کی ملکیت میں آ جائے۔ جیسے آپ دیکھیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو ضرورت سے زائد سامان تھا دنیا میں، جو آپ کی ملکیت میں کبھی رہا، وہ آپ کا صرف سامان جہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کبھی ایک سے زائد نہیں رکھے، جوتا کبھی ایک سے زائد نہیں رکھا، کوئی چیز، مال ویسے ہی روکنا اتنی سخت ممانعت تھی کہ روزانہ کا مال جب تک ختم نہ ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے۔ کوئی سکہ، کوئی درہم دینار آپ کی ملکیت میں کبھی زائد ایسا نہیں ہے کہ رات آپ آرام فرما رہے ہوں اور آپ کے خزانے میں جو ہے وہ کوئی ایک سکہ بھی باقی پڑا ہوا ہے۔ ایک بار بچ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رات کو بھیجا، فرمایا اس کو خرچ کر کے آؤ ورنہ ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ خرچ کر کے آئے، آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں ہیں اور مختلف اوقات میں 7 سے لے کر 11 یا بعض روایات کے مطابق 13 تک گھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہے، اور جتنا بھی اسلحہ ہے، کمانے ایک سے زائد، زرہیں ایک سے زائد، کوئی چیز ایسی نہیں ہے سامان جہاد میں جو حضور کے پاس ایک ہو، ہر چیز ایک سے زائد، ہر چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی، آپ جمع فرمایا آپ نے یہ چیز، تو مصرف اس کا کیا ہے؟ دیکھو انسان کی اپنی ضرورت کے لیے تو ایک تلوار کافی ہے، ایک گھوڑا کافی ہے جہاد کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کی روایات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کچھ لوگ مقرر فرما رکھے تھے جن کا یہی ہوتا تھا کہ جدھر بھی جہاد کی آواز لگے گی بس وہ تو ضرور جائیں گے، پہلے آگے حاضر تیار کھڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا گھوڑا دے دیا کہ یہ تم لے جاؤ، کسی کو تلوار دے دی کہ یہ تم لے جاؤ، وہ جہاد میں استعمال کرتے، واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے۔ ملکیت سے نہیں نکالا، یوں نہیں کیا کہ یہ آپ کا ہے بس لے جائیے، نہیں، میں اب لے جائے اس کو استعمال کرے۔ اس لیے کہ سواری استعمال کرنے سے اس پر کوئی ایسا فرق نہیں پڑ جاتا کہ کسی اور کی استعمال کی ہوئی سواری ہے تو انسان استعمال نہیں کر سکتا، کسی اور کا استعمال کیا ہوا اسلحہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ملکیت میں زائد ہوں، جو استعمال سے جن پر فرق نہیں پڑتا، تو ان کو انسان اس طریقے سے، لیکن کسی بھی چیز کے منفعت کو روک دینا، بس الماری میں بند کر دی، پڑی ہے، نہ اپنے کام آ رہی ہے نہ کسی اور کے کام آ رہی ہے، وہ بس ڈبے کی شکل دیکھ رہی، یہ اسراف ہے اور یہ غلط، یہ اس چیز کے ساتھ بھی ظلم ہے۔
کیونکہ وہ بنی اس مقصد کے لیے، جو بھی چیز بنی ہے اس دنیا میں وہ اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام آئے، تو اس کے منافع کو روک لینا، اس لیے مال جمع کر کے رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ کوئی انسان اپنی تجارت اتنی بڑھا لے کہ ملکوں ملکوں اس کی تجارت پھیلی ہوئی، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ کوئی انسان اپنی زرعی زمین اتنی بنا لے کہ شہروں کے شہر اس کی ملکیت میں ہو اور ذرا اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن مال کو جمع کر کے تجوری میں رکھ دینا، صندوقوں کی زینت بنا دینا، زمین بس پلاٹ جو ہے وہ اس کی چار دیواری کھڑی کر کے اس کو اپنے لیے بس قبضہ کر لیا کہ اب نہ وہ کسی کو کچھ دے رہا ہے نہ اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح کے مال پر بھی وعید فرمائے، اس طرح کی زمین پر بھی وعید ارشاد فرمائے، اس لیے کہ دیکھو اللہ نے آپ کو اربوں دی ہیں، آپ اس کو تجارت میں چلا رہے ہیں، تو وہ مال ان گنت انسانوں کے کام آ رہا ہے، اگرچہ اس کا منافع تجارت کرنے والے کو آ رہا ہے، لیکن یہ مال بازار میں چلتا رہے گا، معیشت کی رگوں میں دوڑتا رہے گا، اللہ کی ان گنت مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا، اور کئی لوگوں کا رزق اس مال سے وابستہ رہے گا۔ زمین کچھ نکال رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات کا، کتنے چرند پرند کا، کتنے انسانوں کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ رزق دے رہی ہے، اگرچہ نفع اسی شخص کو آ رہا ہے، فائدہ اس کو پہنچ، لیکن اس سے لوگوں کا رزق جاری ہے۔ تو ایسی زمین، ایسی تجارت، ایسا مال بنانے کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ وہ کنز جو مال ہے کہ بس جمع کر کے خزانہ رکھا ہوا ہے، وہ جو زمین ہے جسے ضیاع کہا کہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی، بس ملکیت میں پڑی ہوئی، اس پر وعید ارشاد فرمائی۔ تو یہی بس چیز ہے انسان کی اپنی ملکیت کی چیزوں میں کہ ضرورت کے مطابق انسان اپنے وسائل کے تحت حلال سے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لے اس کی کوئی ممانعت نہیں، جتنی قیمتی سے قیمتی چیز لی اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو اپنی اس نیت کو ٹٹولنا ہے کہ یہ جو زائد پیسے ادا کر رہا ہے کس چیز کے ادا کر رہا ہے، یہ چیز لے اپنے استعمال کے لیے رہا ہے یا بس اپنے اثاثہ جات بڑھانے کے لیے اور اس چیز پر فخر کے لیے کہ میرے پاس یہ زیادہ چیزیں، اور استعمال کے لیے لے رہا ہے یا صرف اکثار کے لیے لے رہا ہے کہ بس میرے پاس بہت زیادہ جمع ہو، بہت زیادہ جمع، یہ بات ہو کہ اس کے بعد بس فلاں چیز، لوگوں کو اس چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی۔ اب بتائیے کسی انسان کے پاس اگر چلو اس کی ضرورت میں ایک نہیں تو دو جوتے ہوں گے، دو نہیں تو زیادہ سے زیادہ تین ہوں گے، مختلف مقاصد کے لیے، کوئی ایک جوتا ورزش کے لیے، کوئی ایک ضروری کاموں کے لیے ادھر جانے کے لیے، ایک عام پہننے کے لیے، چوتھے کی تو اس کو ضرورت نہیں۔ وہ چوتھا جوتا تو صرف اپنے سر پہ مارنے کے ہی کام آ سکتا ہے کہ اس کا حساب دینا ہے، یہی سر پہ بڑھ جائے گا کہ یہ کیوں رکھا ہوا تھا آپ نے اپنے پاس۔ کپڑے ہیں چلو روزانہ بھی انسان اگر بدلتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، تو بھی ایک گنتی میں ہی ضرورت ہوگی نا، لیکن بس وہ بھری ہوئی ہیں الماریاں بھری ہوئی۔ عورتوں کی اتنی پریشانی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی کہ کہیں جانا ہے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، الماری کھول کے دیکھے تو بندے کو چکر آ جاتا ہے کہ اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے کہ اس کو یہ پتہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج مجھے فلاں کے گھر جانا ہے تو مجھے پہننا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، کچھ بھی نہیں پہننے کے لیے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اس سے منع کرنا، میں یہ کام نہ کروں، یہ اگر تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ۔ تو یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حد سے تجاوز کر جانا، اعتدال کو توڑ دینا، دنیاوی معاملات میں تو برا ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تعلیمات میں ہمیں اس چیز سے عبادات میں بھی منع فرمایا ہے، نیکیوں میں بھی منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تو دنیا میں وہ کیسے اس چیز کو پسند فرما سکتا؟ انسان کھاتا ہے پیتا ہے۔ اب دیکھو اگلی چیز ہے جس کے ساتھ اسراف کا ذکر کیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ خالق ہے، بندوں کے مزاج کو اللہ تعالیٰ میں دوسرا جو کام ہے جس میں یہ حد سے تجاوز کریں گے وہ کیا ہے، بس کھانے پینے کی ہرس، کھانے پینے کی ہرس، کھانے پینے کی۔ کہ بہت لوگوں کو صرف اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ بس ان کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ انواع و اقسام پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں سے کئی چیزوں سے انہیں پرہیز ہوگا، کئی چیزوں کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کی باری نہیں آئے گی، اس سے پہلے بھوک مٹ جائے گی، لیکن بس آگے ہونا بہت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس کھانا وہ کھانا ہے جس کے پیسے بہت زیادہ لگے، بس یہ چیز ان کا پیٹ بھرتی ہے، اصل میں کہ پیسے بہت خرچ ہوئے۔ کھانا کیسا تھا، تازہ تھا، باسی تھا، اچھا تھا، برا تھا، اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بس یہ کہ اس کھانے پر پیسے بہت زیادہ لگے، تو یہ چیز ان کا پیٹ بھر دیتی، یہ برا۔ اچھا کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سادہ رہن سہن تھا، لیکن جب کھانے کی جو پسندیدہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جنہیں آپ نے رغبت سے تناول فرمایا، ساری قیمتی اور اعلیٰ چیزیں، ساری چیزیں وہ جب ملتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رغبت اور شوق سے اس کو تناول فرماتے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسباب دیے، وہ اچھا کھا سکتا ہے، وہ اچھا کھائے، بہتر سے بہتر کھائے سکے، لیکن اس میں بھی پھر یہی چیز دیکھے کہ یہ جو زائد مال وہ خرچ کر رہا ہے وہ اسی کھانے پر خرچ کر رہا ہے یا فضولیات پر خرچ کر رہا ہے، اس کھانے کی بس کثرت پر خرچ کر رہا ہے، اس کھانے کی قیمت پر، ایک جو فضول قیمت ہے جس کا اس کھانے سے کوئی تعلق نہیں، صرف اس نام سے تعلق ہے کہ کہاں سے کھائے، اس پر خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ، اور پھر اس کو ہمیشہ اس کی عادت بنا لینا، اس کو اپنی حرص بنا لینا، اپنی طبیعت بنا لینا، یہ برا ہے۔ انسان اسی چیز کی بس فکر میں ہو کہ صبح دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، دنیا میں آیا ہی جیسے اسی مقصد کے لیے۔ تو یہ تھا کہ انسان اسراف کریں گے کھانے پینے کی تو اس کو ساتھ ذکر فرمائے کہ کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، یعنی اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا کتنا نیک عمل ہے اور کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اب ایک انسان دعوت کرتا ہے اور اس دعوت کے اندر جو ہے بس وہ زیادہ تر جو مال اس نے خرچ کیا وہ فضول اس پر کی، لوگ کم ہیں، کھانا اس کے لیے بہت زیادہ، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں اس کے حساب سے کئی گنا زیادہ اس سے کھانا منگوا لینا، صرف اس چیز کی بنا پہ یہ لگے کہ دعوت پر بہت زیادہ خرچ کیا۔ تو یہ جو اوپر کا خرچ ہے یہ کھانے پر تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور چیز پر ہی ہوا۔ آپ نے مہمان کو بہت قیمتی سے قیمتی، اچھی سے اچھی چیز پکا کے یا منگوا کے کھلائی، اپنی جو ہے وہ جائز اسباب سے منگوائی، کھانے کی قیمت ادا کی اور اس مہمان کو خوش کیا، اسے اللہ رب العزت اس چیز پر راضی ہو رہے۔ لیکن اگر اسی دعوت میں آپ نے اسراف کر دیا، یعنی حد سے تجاوز کر دیا، تو اب اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یہ آدمی اخوان الشیاطین ہو گیا، شیطان کا بھائی بن گیا۔ تو ہر جہاں بھی انسان مال خرچ کرتا ہے، نیکی پر کر رہا ہے، جو ہے وہ اپنی آخرت پر کر رہا ہے، دنیا پر کر رہا ہے، اس کو اس سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے، جائزہ لینا کہ وہ جو مال خرچ کر رہا ہے مقصد کیا ہے۔ میں کھاؤ پیو والبسو، پہنو، وتصدقوا، صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، یہ سارے مصارف ہے تمہارے مال کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بس دو چیزوں سے بچو۔ پہلی چیز کیا؟ من غیر صرف، اسراف نہ کرو، ولا مخیلۃ، اور اس چیز پر تمہارا ایک ٹکا بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کے مال کا سب سے برا مصرف یہ ہے کہ وہ پیسہ اس چیز پر خرچ ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا نظر آؤں، اونچا نظر آؤں، تکبر اور ریا پر خرچ ہو رہا ہے۔ جی فلاں نے شادی پر اتنا خرچ کیا اور فلاں نے لباس، دیکھیں تھوڑا سا سوچے انسان جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں بنا دے، ہماری مطلب یہ شادیوں کی جیسے ایک عام بات، یہ شادی میں جو دولہا اور دلہن کے لباس کا جو خرچہ ہوتا ہے، جو شادی والے دن کے لباس، شاید اس سے بدترین اسراف مسلمان کسی اور کام میں نہیں کرتا۔ یہ وہ کپڑا ہے جو عورت کو اب پہنایا تو اس نے اب زندگی بھر یہ نہیں پہننا دوبارہ، یہ مرد نے پہنا ہے، دولہا نے، اس نے زندگی بھر اس کو دوبارہ نہیں پہننا، اس پر لاکھوں روپے خرچ کرتے، لاکھوں روپے۔ ان لاکھوں روپے سے آپ اپنی بچی کو کوئی ایسی چیز لے کر دے سکتے تھے جو ساری زندگی اس کے کام آتی، استعمال میں رہتی، کوئی ایسی چیز اس کو دے سکتے تھے ان پیسوں سے، یعنی ایک دلہن کا جوڑا جتنی قیمت میں آج کل بنتا ہے، عام متوسط درجے کے مسلمان جو بناتے، جو ویسے ہی مترفین اور مسرفین ہیں ان کا تو کہنا ہی کچھ اور، عام جو متوسط درجے مسلمان ہیں، ایک مسلمان عورت عمرہ کر کے آ سکتی ہے آرام سے، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے اس جوڑ، اور اس نے زندگی میں ایک ہی دن پہننا ہے، یہ دلہن نے دوبارہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے وہ کسی اور کی شادی میں بھی وہ پہن کے، وہ الماری میں لٹکا لٹکا۔ چلو یہ ہو کہ بھئی ماں نے لیا، وہ بعد میں اپنی بچی کو دے دے گی، نہیں، ایک نے بنایا، چلو وہ کئی لوگوں کی شادیوں میں کام آ جائے گا، کچھ بھی نہیں، وہ گلے گا، اب ساری زندگی کھڑا ہو سکتا۔ ان چیزوں کا حساب دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کو؟ مسلمان پوچھے گا۔ ایک انسان نے چلو قیمتی لباس بنایا بھی ہے، وہ اس کو بار بار پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعے کے دن کا مسلمان ایک اچھا لباس بنا کے الگ رکھے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلو اس نے بنایا، وہ جمعہ کے جمعہ پہنتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے، بہت قیمتی لباس بنایا، لاکھوں کا بنایا، اللہ نے اس کو دیے، اس نے بنایا، لیکن وہ جمعہ اس کو پہنتا ہے، وہ عید پر اس کو پہنتا ہے، وہ کئی معزز مجلس میں جاتے اس کو پہنتا ہے، اس کے استعمال میں آ رہی ہے جی، یہ اس کے حق میں برا نہیں، لیکن اب وہ بنائے، زندگی میں ایک بار پہنا، وہ ساری زندگی لٹکا ہوا ہے بس، تو وہ تو ایسا حساب ہے جس کا انسان ہل نہیں سکے گا، جس کی خاطر اللہ رب العزت کیا جواب دے گا انسان اس چیز کا۔ لیکن آپ دیکھیں گھر گھر کی بات ہے، گھر گھر، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ کہ آپ نے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے ایسا جوڑا ضرور پہنانا ہے اس کو جو آپ کے لیے بھی اللہ کے ہاں وبال بنا رہے اور اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں وبال بنا رہے، کہ لینے والے نے بھی جواب دینا ہے، جس کو دیا اس نے بھی جواب دینا ہے۔ ایک چیز لاکھوں روپے آپ نے اس پر خرچ کیے، ساری زندگی بس کھڑی ہوئی الماری میں گلتی سڑتی رہی ہے، ایک دن اس کو پہننے کے لیے،
ان چیزوں کی تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عقلی وجہ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں، کوئی وہ نہیں۔ آپ ایسا کپڑا پہنا کے اس کو گھر سے رخصت کر سکتے تھے جو وہ بار بار پہنتی، زندگی میں بار بار پہنتی، اچھا ہوتا، لیکن وہ نہیں، اس چیز پر وہ کرے۔ تو بس یہ چیز ہے کہ انسان کو اپنا جو بنیادی ضرورت ہے، کوئی رشتہ داروں پر کے ساتھ حقوق ہے تو فرمایا اس پہ مال خرچ کرتے ہوئے بس خیال کرو کہ یہ چیز تمہیں تبذیر کی طرف نہ لے جائے کہ رشتہ دار، اس لیے کہ رشتہ داروں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے راضی ہونا نہیں، اور بندہ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو ناجائز اور فضول اور ان چیزوں پر خرچ کر کے اللہ رب العزت کی بندگی سے نکل کے اخوان شیاطین بن جائے، اس نے تو اپنا نقصان ہی کیا نا، وہ تو راضی ہوئے نہیں ہوئے۔ آپ کتنا بھی کچھ اچھا کر لیں، کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاتے ہوئے ایسی بات ضرور کر کے جائے گا، کسی بھی تقریب پر آپ بہت خرچ کر لیں رشتہ داروں کو کچھ کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی بندہ ان میں سے ایسی بات ضرور کر کے جائے گا کہ بعد میں اسی چیز کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے، ساری جو ہے خوشی وہ ساری کی ساری کافور ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی بندہ اس ڈیوٹی پر ضرور مقرر ہوگا جو یہ کام کر کے جائے گا، آخر میں نکلے گا نتیجہ یہی۔ اور ادھر دنیا سے تو گئے دنیا کا جو فائدہ تھا، اللہ رب العزت سے بھی کٹے انسان، وہ اخوان شیاطین بن گئے۔ کھاؤ پیو، صدقہ کرو، لباس پہنو، سب کچھ کرو، من غیر صرف ولا مخیلۃ، بس یہ دیکھو کہ حد سے تجاوز نہیں ہو رہا، اور جو ہے وہ تکبر اور ریا پر خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں کسی چیز کی ممانت نہیں، انسان اچھی سے اچھی چیز لے، اچھی سے اچھی چیز پہنے۔ امید ہے انشاءاللہ مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت مال کو اپنے لیے آخرت کی کمائی بنانے کا جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔